بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث مبارکہ ان لوگوں کے حوالے سے ہے جو قرآن مجید نہیں پڑھتے، تو پڑھتے ہیں پھر آج کی حدیث پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ بھی نہیں ہے، وہ اجڑے ہوئے مکان کی طرح ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جو یہ میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اس کی دلیل ترمذی شریف رقم الحدیث 2913، یہ ہے اس حدیث مبارکہ کی دلیل۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمیں قرآن مجید میں کہا گیا ہے ان پر ہمیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اچھی بات میں قرآن مجید کے حوالے سے ہی چند ایک باتیں کرنا چاہوں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے ہمیشہ حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ قرآن مجید ویسے تو پڑھنے سے ثواب تو ملتا ہی ہے، لیکن ہمیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، تاکہ اس سے ہمیں پتہ چلے کہ قرآن مجید میں کہا کیا گیا ہے، کہ ہمیں کیا عمل کیسے کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے۔ اگر آپ ویسے پڑھیں گے تو ویسے بھی آپ کو ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، تو قرآن مجید اگر ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے تو اس سے ہمیں اور بھی زیادہ فائدے ملیں گے۔ تو اکثر گھروں میں ہم نے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں، آپ نے بھی سنی ہوگی کہ قرآن مجید کو اچھی کتاب یا پاک کتاب سمجھ کے اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے، اور اللہ ماشاء اللہ گھر میں پڑھنے والے بھی بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ نہیں ہے ہم کتنی بڑی بے وقوفی کر رہے ہیں، ہم قرآن مجید کو سمجھ کر ہم پڑھتے ہی نہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر ہم کوئی بھی نئی چیز دکان سے خریدنے جائیں تو وہ چیز تو ہمیں مل جاتی ہے، لیکن اس چیز کے ساتھ ایک چھوٹی سی بک بھی ہوتی ہے۔ اس بک میں لکھا ہوتا ہے کہ وہ چیز کو ہم نے کس طرح استعمال کرنا ہے۔ یہی حساب ہماری زندگی کا بھی ہے کہ ہمیں وہ کتاب دی گئی ہے، ہم لوگوں کو اس قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے ہم لوگوں کو کس طرح زندگی بسر کرنی چاہیے اور کس طرح سے نہیں کرنی چاہیے، یہ ہمیں طریقہ بتا دیا گیا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم لوگ قرآن مجید کو اتنا سمجھ کر پڑھتے ہی نہیں۔ سمجھ کر کیا، ہم لوگ صرف عربی میں پڑھ لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کچھ گھروں کے وہ ماحول اس طرح کے بھی ہیں کہ جن کے دن کا آغاز ہی صبح کی قرآن مجید کی تلاوت سے ہوتا ہے، وہ کتنے خوش نصیب گھر ہوں گے۔ تو آپ سب بھی اور مجھے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صبح نماز فجر پڑھیں، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں۔ تو میں آپ سب کو بھی یہ تلقین کروں گا، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی یہ توفیق دے کہ ہم لوگ صبح نماز فجر بھی پڑھیں اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بھی کریں، اور ترجمے کے ساتھ، تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن مجید میں آخر کار کہا کیا گیا ہے۔ میں آپ لوگوں کو چند دعائیں بتاؤں گا۔ آپ لوگ جب نماز کے بعد یا جب بھی آپ فارغ ہوں تو آپ یہ دعائیں ضرور مانگا کریں کہ اے اللہ پاک ہم لوگوں کو اس نفس اور شیطان کے مکر و فریب اور دجل و تلبیسات سے محفوظ فرمائیں۔ ایک یہ دعا۔ دوسری دعا یہ کہ اللہ پاک ہماری آنکھوں میں شرم اور حیا کا پردہ ڈال دے، اور یہ بھی دعا کہ اللہ پاک ہمیں اس دنیا سے ایمان کی حالت میں لے جائے، اور اگلی دعا یہ ہے کہ اللہ پاک ہم لوگوں کو نیک ہدایت بھی دے، آمین۔
تو مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ یہ دعائیں ضرور مانگا کریں گے اپنی نمازوں کے بعد بھی، اور جب بھی آپ لوگ دعا کریں یہ دعائیں آپ لوگ ضرور مانگا کریں، ٹھیک ہے؟ ویسے بھی ہمیں تو یہی کہا گیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کچھ نہ کچھ مانگے اللہ پاک کی ذات سے۔ آپ نے یہ کافی مرتبہ علماء اکرام سے سنی ہوگی کہ دنیا والوں سے اگر ہم نے کوئی چیز مانگنی ہے تو ان سے ٹائم پہلے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس ٹائم ہے، لیکن رب سے جب مرضی مانگے وہ تو آپ جب بھی مانگے کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اب ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے لیے بہت زیادہ آسانی والے معاملات پیدا کرے اور آپ لوگوں کی پریشانی کو دور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔